الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ۔ یہ اموال ان ہجرت کرنے والے فقراء کے لیے ہیں جنہیں اپنے گھروں اور اموال سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ ہیں کہ اللہ کا فضل اور رضا طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، وہی صدق و اخلاص والے لوگ ہیں۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ کا تعلق گزشتہ آیہ مبارکہ جو مال فے ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی بنیاد پہ یہاں پر جو فقراء سے پہلے لام جو ہے یہ یہاں پر اس لحاظ سے ایک تعلیل کا بھی ہے، علت کا بھی ہے، تو ارشاد ہوا کہ وہ مال فے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مال غنیمت جو آپ کو حاصل ہوا ہے للفقراء المہاجرین، یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ لفظ قرآن نے جو استعمال فرمایا یہ اخرجو نہیں ہے، اخرجو من دیارہم نہیں ہے، یہ عربی گرامیٹیکلی جو اس کا ذوق رکھے اس کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہاں لفظ فرمایا گیا مجہول اخرجو، اخرجو نہیں، اخرجو من دیارہم، کہ انہیں زبردستی کفار مکہ نے ان کے گھروں سے نکال دیا، مجبور کر دیا وہاں سے نکلنے پر، وگرنہ اپنا شہر کون چھوڑتا ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں، اس سر و سامانی سے بالکل بے سر و سامان، ہر چیز سے محرومی کے ساتھ بے سر و سامان گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کفار مکہ نے مکہ کی سرزمین ان اہل ایمان پر تنگ کر دی اور انہوں نے مختلف بہانوں کے ساتھ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا اخرجوا من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے مجبور کر کے نکالا گیا کہ یہاں سے مائیگریٹ کر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کے جو مال تھے وہ بھی ان سے چھینے گئے اور ان کے مال اور اسباب سے انہیں محروم کیا گیا۔ کاروبار وہاں تھے، پیدائش وہاں ہوئی، ایک کئی سالوں سے وہاں رہائش پذیر تھے، اپنا ایک پورا سیٹ اپ تھا۔ اب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اگر یہاں سے کسی بھی شہر میں شفٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک دو وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہاں اس کا کاروبار کوئی ایڈجسٹ ہوتا ہے، وہاں اس کا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے جس بنیاد پر یہاں کے سیٹ اپ کو چھوڑ کے وہ خیر بات کہہ کے وہاں جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جسے ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ نہ یہاں سے تمہیں کچھ ملے گا نہ آگے تمہارا کوئی انتظام ہے، بس نکل جاؤ یہاں سے، تو اندازہ کیجیے یہ نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہجرت ہے، اور دنیا کی اس سے بڑی ہجرت کوئی نہیں ہوئی جو ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی ہجرت کوئی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ایک ہجرت ہمارے یہاں ہوئی، جب یہ پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو ہندوستان سے جو مہاجرین یہاں پہنچے ان کی حالت کیا تھی اور کس طرح ان کی جو یہاں ٹرین پہنچی یہاں سے یہاں پر، وہاں سے آگرہ سے اور دلی سے، کہتے ہیں کہ اس کے جناب دروازوں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ حال تھا اور یہ عالم تھا، یہ طریق کی اور آنکھ ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو تب حالت تھی کہ پھر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، لیکن جب اسلام کے چند ایک لوگ تھے، بتائیے اس وقت کیا حالات ہوئے ہوں، اس وقت کیا حالات ہوئے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم،
پیارے حبیب جنہیں ان کے گھروں سے زبردستی نکالا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، انہیں محروم کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تکلیفیں انہوں نے اس لیے برداشت کی، یہ سارے مصائب انہوں نے اس لیے برداشت کیے، مال کی قربانی بھی دی، جان کی قربانی بھی دی، اپنے کاروبار کی قربانی بھی دی، اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں بھی دے دی، اپنے بال بچوں کی قربانیاں بھی دے دی۔ مقصد صرف ایک تھا کہ اے پیارے حبیب وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی جانے کے لیے۔ کل خطبہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مومن کامل صوفیاء کے ہاں وہ اس درجے پر اس وقت پہنچتا ہے جب وہ جنت اور دوزخ سے بڑھ کے آگے ایک چیز چاہتا ہے، اور وہ یہ قرآن فرما رہا ہے کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف چاہتے تھے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وگرنہ جنہوں نے اس زمانے میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور سرکار کے صحابی بن گئے، جنت تو ان کی پکی ہو گئی، ان کی جنت تو کنفرم ہو گئی نا جی۔ ان کا معاملہ بھی یہاں جنت دوزخ والا نہیں ہے، وہ اس سے آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک اور آگے قدم رکھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں اپنے اس جملے پر قرآن کی استشہاد اور گواہی پیش کر رہا ہوں جو میں نے جملہ عرض کیا اور بولا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بڑا کامل ہوتا ہے جو جنت اور دوزخ کے اس لالچ اور خوف سے نکل کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ مقام اللہ نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ یہ صرف اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آگے ارشاد فرمایا پیارے حبیب یہ مال اب آپ نے ان لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ مال ان کا حق ہے۔ اب اس لحاظ سے اب ہمارے لیے بھی قیامت تک کے لیے یہ ایک نمونہ اور طریقہ قرآن نے بھی چھوڑا ہے کہ جب بھی وہ مال جو زکوٰۃ ہے اور اس کے ساتھ صدقہ ہے، خیرات تو خیر ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ اور صدقہ یہ بھی جب دینے لگو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے جو شخص اس کا اہل ہے یہ زکوٰۃ اور صدقہ اس تک پہنچایا جائے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں ہم بڑے سہل پسند ہو گئے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈھونڈیں گے کون شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، لمبا چوڑا کام ہے، چلیں جناب آئے جہاں دیکھا کوئی بندہ کھڑا اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اب یہ اس حوالے سے جیسے آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ پیشہ ور بھکاری بہت زیادہ ہو گئے، اور یہ وہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ جناب ان کی پوری گینگ ہے، اور ان کے جناب بڑے بڑے پیچھے گھر ہیں شہر کے اندر، جناب ان کے ڈبل سٹوری ان کے گھر ہیں ذاتی، پیشہ ہے ان کا۔ اور جناب ہمارے ایک نمازی ہیں یہاں پہ، وہی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ شخص یہاں پہ رکشے والا کو بتا رہا تھا کہ جی وہ ایک مانگنے والا آیا تو کہتے میں صبح کا کھڑا تو مجھے 800 ہوا ساری دیہڑی کا، اور وہ 3000 لے کے مجھے دے کے گیا کہ یہ رکھو بھی میں دوبارہ جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں، اب اس کی جناب 1.5 لاکھ تنخواہ ہوگی نا مہینے کی، 1.5 لاکھ اس کا بن گیا مہینے کا۔ تو اب ہوا کیا کہ ہم بھی سستی کا شکار ہوتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں کہ اصل زکوٰۃ کے مستحق کون ہے۔ اصل جو مستحق ہیں وہ تو بیچارے سفید پوش ہیں، وہ تو شرم کے مارے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب وہ شرم کے مارے آپ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ جائیں اور ان کو تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچا کے یہ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا ہے، تو ہم تو زیادہ پابند ہیں۔ اس لیے یہ میں آپ کو بھی گزارش کروں گا جب آپ زکوٰۃ اور صدقہ دیں، خاص طور پر یہ 2 چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، زکوٰۃ اور صدقہ، تو اس وقت جو ہے یہ کوشش کیا کریں اور اس کو ڈھونڈا کریں، یا اس کی جگہ جو ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ پرسوں کے درس میں کہ سب سے جو اچھی جگہ ہوتی ہے وہ علم والی جگہ ہوتی ہے۔ سب سے اچھا مصرف تو جہاں علم ہے، جہاں علم دین کا کام ہو رہا ہو وہاں پہ جمع کروائیں، تاکہ آپ کے پیسے سے کوئی ایک طالب علم جو ہے وہ بھی اگر عالم دین بن گیا اور اس نے دین کا علم حاصل کر لیا اور کل وہ مبلغ بن گیا تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے مسجد پہ تو آپ نہیں زکوٰۃ لگا سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے. مسجد پہ آپ صدقہ تو نہیں لگا سکتے، حرام اور ناجائز ہے. یہ تو اس کے لیے تو آپ پاک مال جو ہے وہ نکالیں اللہ کی راہ میں جو ہے. لیکن وہ چیز جو ہے وہ آپ جہاں ایسے مدارس، جن مدارس میں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہاں پہ وہ دیں. وہ سب سے زیادہ آپ کا پہلا وہ بہتر مصرف ہے. تو اب یہاں پہ اگر یہ نہیں کر سکتے، کتابیں لے کے دیں علماء کو. اس وقت سب سے مشکل ہمارے لیے کام جناب کتابیں خریدنا. اتنی مشکل مہنگی ترین کتابیں، آپ علماء کو اس سے کتابیں لے کے دیں. جناب یہ حدیث ہے، یہ تفسیر ہے، یہ آپ کو کوئی فقہ کی کتاب چاہیے، سب سے اچھی چیز یہ آپ رکھیں، وہ جب بھی پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. بلکہ ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اکثر یہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ظاہر ہے مالٹون کا علاقہ تھا، یہاں تو لوگوں کی زکوٰۃ ہی اتنی ہوتی تھی، تو وہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہ طلباء کو کتابیں لے کے دیں، تفسیریں لے کے دیں، حدیث کی کتابیں لے کے دیں، فقہ کی کتابیں لے کے دیں، اور باقی کتب جو ہیں وہ، تاکہ جتنا زیادہ وہ مطالعہ کریں، وہ زیادہ پڑھیں گے. اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک ان کے پاس کتابیں آئیں گی اور ان کا مطالعہ وسیع ہوگا، دوسرا عوام تک دین کی اور باتیں پہنچیں گی. اصل چیز تو یہ ہے، یہ جو ممبر ہے نا، ممبر، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسجد اور ممبر جو ہے یہ وہ کمیونٹی سینٹر ہے، اس کا اصل مقصد ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. نماز تو نماز کا کیا، وہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کی جماعت کے لیے جو ہے آپ کوئی شخص جہاں پہ پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی ہے، اللہ کے وسلم قیامت کے بعد پوری زمین روح زمین مسجد ہے، جہاں پہ 2 بندے 3 بندے اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک امام بنا لو. حضور کے حدیث پاک ہے، فرمایا جب تم 3 ہو تو فرمایا ان میں سے ایک کو امام بنا لو، اس کو آگے کر لو اور اس کے پیچھے نماز پڑھ. یہ جو ہمارے ہاں یہ مرابجہ سسٹم ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ جناب لوگوں کو دین کا شعور کوئی نہیں ہے. لوگوں کی ہمت، وہ کہتے ہیں جناب چلیں پورے علاقہ گناہ گار ہوگا، کوئی ایک بندہ مل کے رکھ لیں جو ہم سب کا کفارہ ادا کرتا رہے. بیسیکلی تو ہم آپ کے کفارے ادا کر رہے ہیں تاکہ پورا علاقہ جو گناہ گار نہ ٹھہرے. وگرنہ جماعت کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جناب یہ پورا سٹرکچر ہو، یہ چیزیں ہوں. نہیں، جہاں آپ کو موقع جناب ٹائم ہو آپ کا وہیں جماعت کرو کہ جماعت ہو جائے گی. جماعت کے لیے ساری چیزیں کوئی نہیں شرط، بس آپ کو نماز پڑھانی آنی چاہیے، بس یہی دین ہے. اب کیوں نہیں صحیح بتاتے، یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں نہیں جاتا. واپس آئیے. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ قرآن کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے لفظوں پہ غور کیجئے گا جو میں نے قرآن کے اردو زبان میں پڑھے ہیں. عربی میں ینصرون اللہ ہے، اردو میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے، اللہ سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ساری کائنات کی. یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کو بھی مدد چاہیے بندوں کی. اب یہ تو قرآن ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اور آپ کے دین کی مدد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مدد کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کو تو مدد نہیں نا چاہیے بندوں کی، ہم تو فقیر ہیں، وہ غنی ہے. واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر لوگ ہیں. تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میری مدد کرو. ایک اور جگہ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم. قرآن کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا اللہ کی مدد، اللہ کوئی مدد چاہیے نہیں، فرمایا اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کے کئی طریقے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیے. فرمایا یہ وہ مہاجرین تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی، اس لیے ان کا حق ہے آپ ان کو یہ دیں. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، آپ ان کی مدد کریں. اولئک هم الصادقون. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. یہ لوگ سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اور ان کی صداقت کی گواہی کس نے دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دے دی. سامعین و ناظرین، میں گزارش کروں گا، قرآن کے یہ الفاظ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. یہ موقع بھی زندگی میں نہیں ملتے. ہمیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ایک درس کے لیے ہم کتنے دور کے ہم نے سفر چھوڑے، اور بچپن کا زمانہ ہم ماں باپ سے جدا ہوئے.
چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے یہی تفسیریں سیکھنے کے لیے، کبھی ملتان کا سفر، کبھی فیصل آباد کا سفر، کبھی لاہور کا سفر، اور کبھی کہیں کا سفر، پوری زندگی میری سفر میں یہ گزری، اور ماں باپ سے چھوٹے ہوتے جدا ہو گئے۔ اللہ نے اگر آپ کو آپ کے گھر میں یہ موقع دیا ہے قرآن سیکھنے کا، تو آج یہ موقع اور غنیمت ہے، یہ سیکھ لیجیے۔ یہ ہر لمحہ بندے کو موقع نہیں ملتا یہ سیکھنے کا۔ 50 سال تو اس مسجد میں ہو گئے، کتنے یہاں پہلے درس قرآن ہو گئے، مجھے تو کسی بزرگ نے نہیں بتایا۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے بندے کے لیے، رب نے مجھے بھیج دیا، آپ کو بھیج دیا، ہم بیٹھ گئے قرآن کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے۔ کل آپ نہ رہیں، میں نہ رہوں، تو موقع ضائع ہو گیا، پھر موقع ملے کہ نہ ملے۔ اس لیے جو موقع ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن سیکھنے کا اور یاد کرنے کا، یہ باتیں یاد کرنے کا جذبہ پیدا کریں، یہ شوق پیدا کریں، اپنے بچوں کو لے آئیں، خود آئیں۔ اب تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، گھر میں آنے سے پہلے اپنی بیویوں کو، خواتین کو جگا کے آئیں، اٹھا کے آئیں، طریقہ بنائیں۔ گھر میں جہاں موبائل باقی سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نیک کام کے لیے استعمال کریں۔ جناب یہ لائیو چلتا ہے، گھر میں خواتین سنیں، اس سے بڑی خواتین اب سن رہی ہیں ماشاءاللہ، ان کے پیغام مجھے آتے ہیں، اور وہ بڑے روزانہ کے سوالات بھی باقاعدہ بتاتے ہیں یہ لوگ، پھر یہ آج یہ چیزیں ہوئی، ہمیں یہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کم از کم آپ کے بچے، آپ خود، پہلے موقع نہیں ملا تو اب تو قرآن سیکھنے کا موقع اللہ نے عطا کیا، اس کو غنیمت جانیے۔ اور اس کا مجھے فائدہ ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک شخص بھی اگر رائے راست پہ آ جاتا ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور میری محنت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔